سورہ الحجرات صفحہ نمبر 667 آیت نمبر 7۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ با محاورہ سلیس اور آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔ یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ آج ہم بفضلہ تعالی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ اور اس آیہ مقدسہ میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے۔ ویسے تو آپ قرآن پڑھتے جائیں تو بہت سی آیات، ایک دفعہ میں نے شمار کی تو 350 آیات حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی میں اللہ نے بھیجی، اور اگر مزید غور و فکر کیا جائے تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گی۔ اب جو صورت آپ کے سامنے ہے اس میں بھی 3 جگہ پر بڑے واضح انداز میں ان مقدس ترین ہستیوں کا ذکر ہے، اللہ کے ان مقبول ترین بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کے انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل ہے۔ پیچھے ان الذین یغضون اصواتہم، اور اس سے پہلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ جب یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا انتخاب ایک خاص وجہ سے میں نے کیا ہے۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً قرآن پاک کے مختلف مقامات سے
میں آپ کے سامنے آیات حمیدہ پیش کرتا رہتا ہوں، اور یہ سچ ہے کہ ان کے ذکر کے کیا کہنے کہ جنہوں نے خلوص سے لکھا ہی قرآن مجید کو ہے۔ خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن لکھا ہے۔ تو یہ قرآن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا لکھا ہوا ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ جب بات ہوگی تو پھر تاریخی حوالہ جات پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت جو آپ سے میں نے گزارش کرنی تھی وہ کچھ یوں ہے کہ اس وقت بہت سے لوگ لا علمی میں، کم علمی میں، یا دین اسلام پر پورا عبور نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ تاریخی حوالہ جات جو بغیر تصدیق کے ان تک پہنچے ہیں کہ یہ کس کے لکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے، ان حوالہ جات کو وہ سامنے رکھ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اپنی طرف سے گرم مسالہ لگا کر بہت ساری باتیں کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم بڑے مفکر ہیں، ہم بڑے مورخ ہیں۔ ان کا مقصد ادھر سے بات ادھر سے بات، کہیں سے کانٹی کہیں سے بڑھائی، مقصد مقدس ترین ہستیوں پر کوئی نہ کوئی اعتراض یا شک و شبہات پیدا کرنا۔ ان شکوک و شبہات میں سے بہت ساری باتیں ہیں، کیونکہ آج کا ٹاپک تھا قرآن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ بہت سارے بھولے لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن میں تو صحابہ کا نام نہیں ہے، تو قرآن میں اہل بیت کا نام ہے۔ بھئی آپ ذرا غور کیجئے، قرآن ایک کتاب ہے، آئین کی تفصیلات تو حضور کے فرامین میں ہے، سوائے ایک صحابی کے سورہ احزاب میں ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ جن کا پورا نام تھا وقضا زید، اس کے علاوہ کسی صحابی رسول کا قرآن میں نام نہیں ہے۔ تو بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام بھی نہیں ہیں قرآن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت سے، بلکہ یہ نماز کی رکعت کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں، ظہر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر کی کتنی پڑھنی ہے، تو یہ تو احادیث مبارکہ میں۔ تو وجود جو ہے، یعنی نماز کا وجود قرآن سے ثابت ہے، تفصیلات احادیث میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے عمل سے ثابت ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن وہ مقدس ترین کتاب ہے جو اللہ کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نہ صرف پڑھ کے سنایا، اس کو نہ صرف پڑھایا، بلکہ سب سے پہلے عمل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر کیا ہے۔ تو دنیا میں اگر قرآن کا سب سے پہلا کوئی عامل ہے تو وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں گے کہ عجیب و غریب لوگوں نے باتیں بنا رکھی ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ میں نے کئی دفعہ آپ کو یہ آیت دکھائی ہے پہلے پارے کے آخر میں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس میں صاف صاف ہے کہ تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا، آپ کا ایمان تب مستند ہوگا جب ہمارا یعنی مسلمانوں کا ایمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایمان کے مطابقت میں ہوگا، تب ایمان ہوگا، ورنہ تو قرآن ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اصل سوال یہ ہے جی کہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے علماء کرام سے اس موضوع پر کچھ فتاوی لیے ہیں، تو میں نے کہا چلو آج فتاوی کی روشنی میں بات کر لی جائے کہ دیکھو جی، ہمیں کہا جاتا ہے اس کو مانو جس نے اپنے دور میں اپنے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اہل بیت کے خلاف سٹیج پر بات کرو، سب کو شتم کرو، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں رضی اللہ عنہ ان کو گالی گلوچ دی جاتی تھی، ان پر تبرہ کیا جاتا تھا، برے الفاظ سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس سوال کا آج میں نے صرف جواب دینا، یہ سوال آپ کے ذہن میں ہے۔ اب اس کا شان نزول جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، بہت سارے لوگ اس بات سے بھی بے خبر ہیں کہ شان نزول کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کا اطلاق اسی طرح رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی حالات یہ تھے، لیکن اس آیت کا اطلاق اور حکم سب پر ہوگا، کلی حکم ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف ان پر تھا۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت پیش کی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کوئی کہے کہ یہ تو اسی وقت تھا جی، اب نہیں ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن اسی وقت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ جب قرآن قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کی رہبری اور رہنمائی قیامت تک کے لیے ہے، تو احکامات بھی تو قیامت تک کے لیے۔